السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرا عنوان ہے کہ زکوٰۃ نکالو، غم، ٹینشن اور ڈر سے بالکل فری ہو جاؤ۔ چنانچہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ انسان اب ٹینشن میں رہتا ہے کہ وہ اکیلے گھر سے باہر نکل نہیں سکتا۔ جب ان کو کہیں جانا ہو تو باڈی گارڈ لے کے نکلنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ گھر میں جب وہ سوتا بھی ہے تو ان کے دروازے، ان کے گیٹ کے سامنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ہوم گارڈ ہوتے ہیں، اور گھر کے چاروں طرف بالکل کیمرے لگے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی آ کر کوئی ٹپکا نہ دے۔ تو چنانچہ اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس ٹینشن، اس ڈر اور اس فکر سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آئیے میں قرآن مجید کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، تو ایسے لوگ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ ٹینشن فری رہے کہ ان کا اجر، ان کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو گیا، اور نہ تو انہیں کسی بات کا ڈر ہے اور نہ کسی چیز کا ان کو غم ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں گویا کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ زکوٰۃ نکالنے سے جو انسان کو جو ہمیشہ ڈر رہتا ہے وہ کہ میرا میں کوئی ہم کو مار نہ ڈالے، کہ کوئی میرا مال چرا کے نہ لے جائے، کوئی میرا مال کہیں ہلاک نہ ہو جائے، تو اس بات کا ان کو جو ڈر ستاتا رہتا ہے، تو یہ ڈر، غم اور فکر سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ جو اسلام نے نکالنے کے لیے کہا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ نکالو۔ تو اس زکوٰۃ کا نکالنے کا جو بینیفٹ ہے، فائدہ یہ ہے کہ انسان جو آج ٹینشن میں رہتا ہے، انسان جو آج غم میں رہتا ہے، انسان کو جو فکر ستاتی رہتی ہے، تو یہ سارے ٹینشن، یہ ڈر اور خوف اور یہ ساری فکر سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مال کی زکوٰۃ نکالو، جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، وہ مال تلف ہونے سے، وہ مال ہلاک ہونے سے، وہ مال برباد ہونے سے، وہ مال بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، سیف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو حدیث پاک ہے، لیکن اس کا جو مخالف پہلو ہے، تو اس کا مخالف پہلو گویا کہ یہی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی نہیں جاتی ہے، وہ مال یا تو پھر چوری ہو جاتا ہے، یا تو پھر وہ مال پانی میں بہہ جاتا ہے، یا تو پھر جل جاتا ہے۔ یہ اگر کچھ نہ بھی ہو تو پھر بیماری کے علاج میں وہ مال چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر مال کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال چوری سے محفوظ ہو جائے، ہمارا مال جلنے سے محفوظ ہو جائے، ہمارا مال بہنے سے محفوظ ہو جائے، ہمارا مال بیماریوں کے علاج میں نہ جائے، تو ہم کو چاہیے کہ اس حدیث پاک کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ جب نکالیں گے تو مال میں برکت جہاں آتی ہے، جہاں آپ کو نیکیاں ملتی ہے، وہیں پہ آپ کا مال چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہیں پہ آپ کا مال بہنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہیں پہ آپ کا مال کیا ہوتا ہے، وہیں پہ آپ کا مال کہ کسی طرح کے وہ بہنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یا پھر بیماریوں کے علاج میں جو پیسہ، بے انتہا پیسہ جو چلا جاتا ہے، اس سے بھی انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پیغام یہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اسلام جو ٹکا ہوا ہے نا، تو وہ 5 چیز پہ ٹکا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بتائی گئی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر فرمایا گیا کہ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان اور صحیح بخاری شریف کتاب الایمان
دونوں یہ حدیث کی جو معتبر کتاب ہے، ان دونوں معتبر کتاب میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے کہ ایک عرابی، ایک دیہاتی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی جو ہے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میں آسانی سے جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، چونکہ میں دیہاتی آدمی ہوں، زیادہ کچھ کر نہیں سکتا، تو اسی لیے کوئی مختصر سا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کر لوں تو جنت میں جانا میرے لیے آسان ہو جائے اور جہنم سے میں جو ہے دور ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی رسول، اے آنے والے شخص، تم ایسا کرو کہ اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول پر ایمان لاؤ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور بعض روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ماہ رمضان کے روزے کا بھی ذکر کیا اور بعض فرائض کا بھی ذکر کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ عمل کرو گے، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ گے، رسول پر ایمان لاؤ گے، اور تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، یا ماہ رمضان کا روزہ رکھو گے اور دیگر فرائض کو ادا کر لو گے، تو پھر تم جنت سے بالکل قریب ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو جب اس نے یہ خوشخبری سنی تو اس شخص نے پھر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، نہ تو میں اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا، بلکہ جتنا اللہ کے رسول نے بتایا ہے اتنے پر میں عمل کرتا رہوں گا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم چلتے پھرتے اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں تو اس انسان کو دیکھ لو، یہ انسان جس نے کہا ہے کہ میں جو باتیں میں نے بتائی ہے اس پر عمل کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، یہ انسان جو پھر جنتی ہے، اور پھر اگر اس نے سچ کہا تو پھر یہ کامیاب ہو گیا، بخاری میں ہے۔ تو اسی لیے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ آج کل جو ہمارا جو ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، آج جو ہم بالکل ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، آج جو ہمیں ایک غم میں مبتلا رہتے، تو وہ اسی لیے ہے کہ زکوٰۃ مال کی نکالتے نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ورنہ حضرت عثمان غنی جیسا مالدار کون ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے دولت مند، لیکن ان کو اس طرح کا کوئی ٹینشن نہیں تھا، ان کو اس طرح کی کوئی ڈر کی والی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال کا حق ادا کرتے تھے، مال غریبوں کو دیا کرتے تھے، محتاجوں کو اپنا مال پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غم اور خوف اور فکر سے آزاد رکھا تھا۔ تو اسی لیے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود، کافی پیسے رہنے کے باوجود ہم ڈر سے بالکل محفوظ ہو جائے، ہم فکر سے بالکل بچ جائے، ہم جو ہے ٹینشن سے آزاد رہیں، تو پھر قرآن نے جو بتایا ہے کہ اگر جو انسان اللہ پر ایمان لائے اور نماز اچھے کام کرے، نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور وہ بالکل بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور پھر اجر بھی حاصل کریں اور یہ سب ٹینشن سے بھی بری ہو جائے۔ السلام علیکم۔